بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ میں نے بارات کا بہت عمدہ استقبال کیا تھا، مگر میں پنڈال کے باہر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ہر منظر مجھے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی کی بارات نکاح کے بنا ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ جانے کہتے ہیں کہ بیٹی سے ڈر نہیں لگتا، بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے۔ میں اس لیے اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ خود میں نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت اور استقامت عطا کی، اور میں نے آخری لمحوں تک بھی اپنے آپ کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ میرا نام اختر حسین ہے اور میں حیدرآباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک سرکاری اسکول ماسٹر ہوں۔ شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، مگر ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں اس بات سے واقف تھا کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا مرد یا عورت کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میری بیوی میرے مقابلے میں کم پڑھی لکھی اور ایک گھریلو سی خاتون تھی۔ وہ میری پھوپھی ذات تھی، مگر ہم دونوں یہ رشتہ بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کی اونچ نیچ کم ہی دیکھی جاتی تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور لڑکی کم پڑھی لکھی ہے۔ پرانے زمانے میں ماں باپ کے کیے گئے رشتے یا ماں باپ کی دی گئی زبان بہت اہمیت رکھتی تھی، اور اولاد جانتی تھی کہ ماں باپ کی عزت کو، مان مرتبے کو کس طرح بڑھا کر رکھنا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں میری والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھیں، اور والد تو میری شادی سے پہلے ہی ملک عدم سدھار گئے تھے۔ میری ماں میری اولاد کو گود میں کھلانے کی خواہش دل میں لیے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اماں کی وفات کو 2 سال ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نظر کرم کی اور میری بیوی امید سے ہو گئی۔ وہ دن جس دن ہم دونوں میاں بیوی کو یہ خبر ملی کہ ہمارے گھر نیا مہمان آنے والا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں، یقین جانیے وہ دن عید سے کم نہیں تھا۔ خوشی ہم دونوں میاں بیوی کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جب ہمیں خوشی کی یہ خبر ملی تو ہم نے اسے سیلیبریٹ بھی کیا۔ ہاں، شہر والوں کی طرح کیک منگوا کر اور پارٹی کر کے نہیں کیا تھا، مگر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو گھر میں کچھ میٹھا بننا چاہیے، تو میری بیوی نے ہم دونوں کے لیے بہت ہی اچھا کھانا تیار کیا اور میٹھے میں زردہ بھی بنایا۔ میں آج بھی یہ بات یاد کر کے مسکرا دیتا ہوں، مجھے بلکہ یاد ہے کہ میں اکثر اپنی بیٹی کو یہ بات سنایا کرتا تھا تو وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی تھی کہ آپ دونوں نے میرے آنے کی خوشی زردہ بنا کر منائی تھی۔ خیر، اسی طرح دیکھتے دیکھتے یہ 9 ماہ کا عرصہ بھی ایک ایک دن کر کے ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اپنی رحمت سے نوازا۔ بیٹی کا نام ہم نے عائشہ فاطمہ رکھا۔ ہمارے سونے آنگن میں اب عائشہ فاطمہ کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ اب ہمارے گھر میں بھی رونے والا، ضد کرنے والا اور ہمیں تنگ کرنے والا ایک ننھا موجود تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کا محور عائشہ فاطمہ بن گئی تھی۔ جس طرح زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی عائشہ کے گرد گھومتے تھے۔ عائشہ میں ہم دونوں کی جان بستی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھ چکی تھی۔ عائشہ بڑی ہو رہی تھی اور میرے دل کو ایک خوف جکڑ رہا تھا جو بڑی ہوتی بیٹی کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، اس کو پال پوس کر پیار سے اپنے قد کے برابر کریں گے اور پھر کسی ایسے انسان کے حوالے کر دیں گے جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یہ خیال آتے ہی خوف سے مجھے جھرجھری سی آتی تھی، اور اب میری نماز میں، میری دعاؤں میں عائشہ کے مستقبل کی دعائیں شامل ہو گئی تھیں۔ میں اور میری بیوی ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہماری بیٹی کو جو سسرال ملے وہ لوگ اسے ہم سے بھی زیادہ چاہنے والے ملیں، اسے وہاں جا کر اتنا پیار ملے کہ یہ ہمارے پیار کو بھی بھول جائے، مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو ماں باپ دونوں کے بالوں میں چاندنی جھانکنے لگی۔ ہم دونوں بڑھاپے کو چھونے لگے تھے، اور اب بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کا مرحلہ بھی سر پر آ چکا تھا۔ ہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس مرحلے کا آغاز بھی کر دیا۔ سچ کہوں تو اپنی بیٹی کے قابل کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ کسی میں کوئی کمی لگتی تو کسی میں کوئی اور کمی محسوس ہوتی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے، انسان میں کوئی نہ کوئی کمی تو رہتی ہی ہے۔ لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی نے بھی اللہ کا نام لے کر ایک رشتے پر اکتفا کر لیا۔ لڑکے کا نام فرقان تھا اور وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ رہتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ہی تھے، مگر لڑکا شہر میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ ہم نے فرقان کو اور اس کے خاندان کو دیکھا، اور ان لوگوں نے ہمیں اور ہماری بیٹی کو دیکھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو بھا گئے، اور یوں بچوں کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔
منگنی ہو چکی تھی اور 4 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ اب دونوں ماں بیٹی زور شور سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ہم دونوں میاں بیوی کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ خوشی بھی تھی اور ایک خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ فاطمہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی اور گھر کی یہ پہلی اور آخری شادی تھی اور پہلا ہی تجربہ تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ 4 ماہ کا وقت نہ جانے کیسے گزر گیا اور میری بیٹی کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اپنی طرف سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بھرپور تیاری کی تھی۔ جو مجھ سے بن پڑا تھا میں نے وہ کیا تھا۔ دنیا کی ریت کے مطابق اسے استعمال کی ہر چیز جہیز میں دی تھی۔ بستر سے لے کر برتن اور کپڑے سے لے کر جوتے تک، اور تو اور سسرال والوں کے بھی کپڑے دیے تھے۔ بیٹی کے لیے تو سونے کے زیورات تھے ہی، مگر ساس کے لیے بھی کنگن تھے۔ غرض کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ گاؤں میں ایک بڑے میدان میں خوبصورت پنڈال سجایا گیا تھا، جہاں درمیان میں پردہ لگا کر مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ بارات کا کھانا بھی میں نے بہت ہی عمدہ بنوایا تھا۔ سچ کہوں تو ایک بیٹی کی شادی پر میری ساری عمر کی جمع پونجی لگ چکی تھی۔ بلکہ بارات کا اچھا کھانا بنانے کے لیے تو میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں سے رقم ادھار بھی لے لی تھی۔ اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، محلے داروں اور دوست احباب کے ساتھ میں اپنی دلہن بنی بیٹی کے ساتھ پنڈال میں بارات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی بارات بھی آ پہنچی۔ ہم نے پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کر بارات کا استقبال کیا۔ بارات میں موجود خواتین اور مردوں کو الگ الگ جگہ پر بٹھا دیا گیا اور پھر ٹھنڈا مشروب پیش کیا گیا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے مولوی صاحب بھی پنڈال میں پہنچ چکے تھے، جنہوں نے میری بیٹی کا نکاح پڑھانا تھا۔ میں نے اپنی سمدھن اور سمدھی سے کہا کہ نکاح کی تیاری کی جائے تاکہ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا جائے اور تمام مہمان خواتین حضرات کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تبھی میرے سمدھی اور میری سمدھن نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میری سمدھن کہنے لگی، جی بالکل بھائی صاحب، ابھی نکاح کی شروعات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی جی کہیے بہن، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میری سمدھن مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے لڑکے کو نئی موٹر سائیکل دیں، تبھی نکاح شروع ہوگا۔ میں نے تھوک نکل کر اپنے گلے کو تر کرتے ہوئے کہا، بہن یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، ابھی آپ نکاح ہونے دیجئے، میری بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیے، میں بعد میں موٹر سائیکل بھی دے دوں گا۔ میں نے اپنی سمدھن کو سمجھاتے ہوئے منانے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی صاحب، آپ موٹر سائیکل کا ابھی انتظام کیجئے، میرا آدھے سے زیادہ خاندان میرے ساتھ آیا ہے، آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، آخر اگر عزت ہماری بنے گی تو ناک آپ کی بھی اونچی ہوگی۔ میں نے اور میری بیوی نے ایک بار پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، دیکھیے بہن، ابھی فوری طور پر میں نئے موٹر سائیکل کا انتظام نہیں کر سکتا، آپ نکاح ہونے دیجئے، آپ مجھ پر یقین رکھیے، میں موٹر سائیکل دے دوں گا۔ میں نے ان سے منت کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی بات پر بضد رہیں اور کہنے لگی، لو بھلا نئے موٹر سائیکل کا انتظام کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور پھر آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پھر میں نے آخر کار انہیں اندر کی بات بتاتے ہوئے کہا، بہن میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے یہ بارات کے کھانے کا انتظام اپنے دوستوں سے رقم ادھار لے کر کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ایسی حالت میں فوراً موٹر سائیکل کہاں سے لے آؤں؟ مگر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر جیسے آپ کی مرضی، ہم بارات واپس لے جاتے ہیں۔ ان کے یہ تیور دیکھتے ہوئے میں اپنی بیوی کو لے کر ذرا خاموش گوشے کی طرف لے گیا اور بڑی تسلی کے ساتھ اسے ایک بات سمجھائی۔ شکر ہے کہ وہ بھی میری بات سمجھ گئی اور کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں واپس اپنے سمدھی اور سمدھن کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم یہ نکاح نہیں کریں گے، آپ بارات واپس لے جائیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے، ہم تو لڑکے والے ہیں، آپ بیٹی والے ہیں، آپ کی بہت بے عزتی ہوگی۔ اس طرح بارات واپس گئی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بھائی صاحب، جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں اب اس فیصلے پر قائم ہوں، اور عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اپنی بارات واپس لے جائیے۔ میری بات سن کر دلہا سمیت اس کے والدین کے چہرے پر پریشانی کے واضح اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ شاید ان لوگوں نے سوچا تھا کہ عین موقع پر وہ بیٹی کے باپ کو مجبور کریں گے اور میں گھر کے دروازے پر بیٹی کی بارات ہوتے ہوئے اس قدر مجبور ہو جاؤں گا کہ پھر سے کہیں سے مانگ تانگ کر ان لوگوں کے لیے موٹر سائیکل کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ مگر میں نے بھی دل کڑا کیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ بارات واپس جاتی ہے تو جائے، مگر میں اس طرح کے دوغلے اور لالچی لوگوں کے ہاتھ
اپنی بیٹی دوں گا ہی نہیں۔ خیر پھر کیا تھا، وہ لوگ ششوپنج کا شکار تو تھے، مگر میری طرف سے صاف انکار سن کر آخرکار میری بیٹی کی بارات واپس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو بھی میں نے بہت پیار سے سمجھا دیا کہ وہ لالچی لوگ تمہارے قابل نہیں تھے۔ صدمہ تو تھا، مگر مجھے حوصلے میں دیکھ کر میری بیوی اور بیٹی بھی ہمت پکڑے ہوئے تھیں۔ خیر اب صورتحال یہ تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی، میری دلہن بنی بیٹی اور عزیز و اقارب پنڈال میں موجود تھے، اور لاکھوں روپے لگا کر میں نے بارات کے استقبال کے لیے جو کھانا تیار کروایا تھا وہ جوں کا توں پڑا تھا۔ خیر میں نے کچھ سوچتے ہوئے ایک کاغذ قلم لیا، اس پر ایک تحریر لکھی اور ایک لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر یہ اعلان کرا دو۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی مسجد سے یہ اعلان کی آواز بلند ہوئی، جس میں کہا جا رہا تھا کہ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماسٹر اختر حسین کی بیٹی کی شادی تھی، جو کہ لڑکے والوں کی موٹر سائیکل کی فرمائش پر منسوخ ہو گئی ہے۔ اس وقت ماسٹر اختر حسین اپنی بیٹی کے ساتھ پنڈال میں موجود ہیں۔ گاؤں کے ہر خاص و عام شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس پنڈال میں جائیں اور کھانے کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ گاؤں کی مسجد میں یہ اعلان ہو چکا تھا، پھر کیا تھا، ہمارے گاؤں میں تو خیر خبر پھیل ہی چکی تھی، ساتھ والے گاؤں میں بھی خبر پھیل چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ میرے پاس آنے لگے، کھانا کھاتے، میری بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دیتے اور میری ہمت کی داد دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، ہم سب پنڈال میں ہی موجود تھے، لوگ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے میں پنڈال کے دروازے پر ایک بڑی کار آ کر رکی۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا کہ یہ کون آیا ہے۔ میں اور میری بیوی آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھا تو یہ ساتھ والے گاؤں سے، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بارات آئی تھی اور پھر میری بیٹی کو لیے بغیر واپس لوٹ گئی تھی، اسی گاؤں کے چودھری صاحب، جسے گاؤں میں نمبردار بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے اور گھر والی کے ہمراہ آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ میرے خیال میں تو وہ بڑے لوگ تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اندر داخل ہوئے، کچھ دیر سلام دعا کے بعد کہنے لگے، ماسٹر صاحب ایک درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب درخواست کیسی؟ آپ حکم کیجئے۔ کہنے لگے، نہیں آج تو درخواست ہی کریں گے، اپنی بیٹی ہمیں دے دیجئے۔ میں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے، جیسے ہی یہ علم ہوا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی بارات اس وجہ سے لوٹا دی کہ ان لوگوں نے آپ سے موٹر سائیکل کی فرمائش کی تھی، اور اب آپ اپنے گاؤں کے عام افراد کو وہ کھانا کھلا رہے ہیں، ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی والے دن اتنا بڑا جگرا کیا، یہ سوچ کر آپ کو بنا دیکھے ہی آپ کی اور آپ کی بیٹی کی عزت ہماری نظروں میں بہت بڑھ چکی تھی۔ تبھی میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ تو رشتہ جوڑنا چاہیے، نہ کہ توڑنا۔ ہم جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، ہمیں لگا کہ اس سے بہترین موقع ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس لیے اب ہم آپ کے در پر چلے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور اپنی ہیرے جیسی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یقین جانیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے ہمیں آپ کی بیٹی کے سوا۔ چودھری صاحب کے منہ سے یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دوسری طرف میری بیوی بھی رو رہی تھی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور کہنے لگے، ماسٹر صاحب مشکل وقت تو آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ پار کر لیا ہے، اب آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ میں نے بھی مسکرا کر چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، چودھری صاحب یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے، ارے ماسٹر صاحب، خوشی کے موقع پر آنسو نہیں بہاتے، گلے ملتے ہیں، آئیے دونوں بھائی گلے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ پھر کیا تھا، مولوی صاحب کو پھر سے بلایا گیا اور میری بیٹی کا نکاح چودھری صاحب کے بیٹے عادل کریم سے ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیٹی پورے گاؤں بھر کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غم دے کر آزمایا بھی اور اسی دن خوشی بھی عطا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بات حق اور سچ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور میرا پروردگار کسی کو بھی اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور نہ ہی وہ مومن کو غم اور تکلیف کے موقع پر تنہا چھوڑتا ہے۔ آج اس واقعے کو گزرے کتنے ہی سال بیت چکے ہیں۔ میری بیٹی اب اس گاؤں کے چودھری کی بہو ہے، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد وہ اسی گاؤں میں بستی ہے، اس لیے خبر ملتی رہتی ہے کہ ابھی تک فرقان کی شادی نہیں ہو سکی۔ فرقان کے ماں باپ کی لالچی طبیعت نے انہیں اپنے ہی بیٹے کے مستقبل کی راہ میں روڑے اٹکا دیے تھے، کیونکہ اس وقت یہ خبر
دور دور تک پھیل گئی تھی۔ آس پاس کے کئی گاؤں تو اس بات سے واقف تھے، شاید اسی لیے فرقان کی شادی ابھی تک نہ ہو پائی تھی۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہے۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر، اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر میرے اندر تک سکون اتر جاتا ہے۔ کئی بار مجھے اس کی شادی کا یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں قدرت کی اس کرشمہ سازی پر حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں اور اس طرح ہوگی۔ بے شک انسان کچھ اور سوچتا ہے اور پروردگار نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا ہوتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔